بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و ترتی و اہل بیتی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مومنین، میں ایک اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر رحمت نے ایک حدیث، اس کو حدیث ثقلین کہا جاتا، اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں جا رہا ہوں مگر میں دو وزنی اور قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب اور دوسرا آل محمد علیہ السلام۔ خدا کی طرف کتاب قرآن مجید، محمد رسول اللہ کی طرف آل بیت۔ آپ دونوں چیز پکڑنا اور حوض کذاب، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ مگر افسوس مسلمانوں پر، ان لوگوں نے اہل بیت چھوڑا، خالی قرآن پڑھا۔ اس وقت بکھر جائے، ابھی تو حاضر حال سامنے تھا۔ اگر مسلمان دونوں چیز اتحاد ہو جائے، اتحاد تب تک نہیں ہو جائے گا جب تک قرآن اور اہل بیت اکٹھے نہیں ہو جائے گا۔ اس وقت حال جو دیکھ رہا تھا، جو بیت المقدس، اس وقت تمام مسلمان اکٹھے ہو گیا صحیح، مگر اگر اس سے پہلے اکٹھے ہو جائے گا کتنا بات ہے۔ اسی لیے امام خمینی نے یہ بات پہلے ہی کہہ چکا کہ قدس ایک دن رکھا کہ اسرائیل سے خلاف، اس کو قدس کہتے ہیں، مسلمانوں دعوت دیا ان مسلمانوں کو کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اس سے پہلے ہی کہا امریکہ ہے سب سے بڑا شیطان کے، اور یہودی مسلمان کا دشمن۔ مگر مسلمان کچھ ملک بکھر گیا کہ ان لوگوں نے آپس میں، یہودی نے آپس میں ایک دو فرقہ بہت بڑا ہے مسلمانوں، شیعہ اور سنی، اس میں ددار ڈالا، شیعہ سنی کے خلاف لڑتا، سنی شیعہ کے خلاف، جبکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں خدا اور رسول اور قرآن کے معنی، مگر ان کی عقل کہاں گیا؟ سب مسلمان ہیں، مگر ان لوگوں نے ایسا کہ اہل بیت کا دشمن بنا دیا۔ یہ ان کی عقل کی کمی۔ اگر یہ جو پیغمبر کا حدیث، اگر اس پر ہر مسلمان عمل کرے گا، خدا پیغمبر نے کیا چھوڑ کر چلا گیا، اور انہی مسلمانوں نے وہی اہل بیت چن کر شہید کیا۔ کربلا کی لڑائی کوئی غیر مسلم نہیں، سب کے سب لمبا داڑھی والے، آج بھی وہی تھا جو اہل بیت کے خلاف۔ اگر اکٹھے ہو جائے گا تو اسلام سر بلندی ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دن ضیاء الحق امام خمینی کے پاس گیا، اس نے کہا خمینی صاحب میں پاکستان میں اسلام لاگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام خمینی نے فرمایا اس کی کتنا ہے پاکستان کے رقبہ؟ اس نے کہا اتنا ہے۔ اس نے کہا آپ کی ہائٹ کتنا؟ اس نے 5 فٹ کچھ انچ۔ اس نے کہا آپ اپنی اوپر اسلام لاگو کرو، ادھر خود بخود ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پہلے اپنے آپ کو اسلام لاگو کرو، دوسرے پر لاگو نہیں۔ انسان متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اہل بیت نے یہی سکھایا۔ آپ دیکھو اس وقت جو مجتہد ہے عراق میں، سید علی سیستانی صاحب، وہ ایک سادگی زندگی گزار رہا ہے، ایک مٹی کا خام مکان، اسی میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ طریقہ محمد اہل بیت۔ آپ دیکھو سعودی عرب قیمتی کروڑ روپے کی لباس اسلام کا اندر وہی تھا، کل تک یہودی کا ساتھ دیتا۔ اسلام دو چیز ہوتا ہے، ایک تو نقل اسلام، ایک تو اصل اسلام۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اہل بیت کی دامن پکڑو۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ لوگ ہیں جو مباہلہ میں آیا، صرف 5 آیا۔ میں نے بار بار کہا قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61، اس وقت نجران اور یہاں اہل بیت دکھ رہا، محمد رسول اللہ، مولا علی، فاطمہ زہرا، حسن حسین، یہی ہے اہل بیت، ان کے اولاد۔ اور اہل بیت اور اصحاب میں فرق یہ ہے، کچھ لوگ اہل بیت فالو کرتا، کچھ لوگ اصحاب فالو کرتا۔ اصحاب فالو کرنا نقصان ہے، اہل بیت فالو کرنا انسانیت دین ملے گا۔ اصحاب بھی بہت عزت والا ہے، کیونکہ اصحاب وہ لوگ ہیں جو سب کے سب پہلے کافر تھا، کوئی مومن پیدا نہیں، ان لوگوں نے ایمان لایا پھر مسلمان ہو گیا۔ اہل بیت وہ ہے، دیکھو پہلا اہل بیت میں مولا علی، رسول اللہ کی گود میں پروان چڑھا، اپنی زبان چوسا،
کوئی اصحاب اس کی گود میں نہیں. فاطمہ زہرا رسول اللہ کی گود میں پروان چڑھا. حسن مجتبیٰ رسول اللہ کی گود، حسین رسول اللہ کی پشت پر جب نماز کی. یہ ہے پیسے پاک، یہ ہے وہ ہنسی جب کسی ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں. جیسے قرآن بیب، یہ بھی بیب. اس کے تیسرے نمبر پر اصحاب. کچھ لوگوں نے اصحاب اہل بیت چھوڑا، اہل بیت فالو کیا، نتیجہ نکلا تباہی. اور یہ کرنا ہے اہل بیت، خدا اور رسول کے بیت اہل بیت، اس کے بیت اصحاب. کہ اہل بیت فالو کا یہ پیغمبر نے بار بار فرمایا، فاطمہ تو عزت نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. انا امتی لدن علی ولن باب معلم کا شہر علی اس کا نام. حسن حسین شبابی اہل جنت. اگر قرآن کی آیت بھی ہے آپس میں اختلاف مت کرو، یعنی خدا کی رسی پکڑو، آپس میں تفرق مت ڈالو. اگر اس وقت بھی اتحاد مسلمان کرے گا. مسلمان تب تک اتحاد نہیں ہو جب تک ولایت پر قائم نہیں ہے. ولایت کے بغیر اتحاد نہیں ہے. حسین نے یہی پیغام دیا، ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کماؤ. مگر مسلمان بغیرت ہیں. یہ ایک ہی ملک ہے اس وقت جو لڑتا ہے. دیکھو حزب اللہ، نصر حسن نصر خدا اس کی عزت بڑھ، کتنا وہ حلف کرتا. آج سے کچھ سال سے پہلے اس نے کتنا لڑا اس لڑکی کا. کیوں؟ مسلمانوں کے قبلہ. جب مسلمان ایک ہو جائے گا تو ظلم ختم ہو جائے گا. مگر جب مسلمان یہودی کے ساتھ ملتا ہے تو اس وقت یہی حال ہوا کربلا میں. پورے مسلمان جیسے اسرائیل ایک یزید بن کر تھا، پورے مسلمان ان کو ساتھ اس نے پیسہ دیا. حسین نے کسی کو پیسہ دیا نہ دھمکایا، سب کے سب یزید کی طرف. حسین صرف تن تنہا بہتر شہید کے ساتھ لڑا. دین اپنے نانا کا دین آج تک زندہ رکھا. جو مسلمان میل میں داڑھی رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے. محمد کا دین ختم ہو گیا کربلا میں، یہ حسین کا دین چل رہا ہے اس وقت. یعنی حسین نے محمد کا دین آگے بڑھایا. میں بہت بڑی مثال دوں گا. اگر کوئی انسان بلڈنگ بنائے گا، کروڑوں روپے خرچ کرے گا، اگر کوئی اس کو جلائے گا، ایک ماچس کی ضرورت ہے، ختم کرے گا اس کے پر. یہی مثال ہے دین کا. پراپرٹی، مکان، ایک بلڈنگ محمد رسول اللہ مکمل آدم سے لے کر ہر پیغمبر نے اس کا بڑھایا، مگر اینڈ پر پیغمبر نے مکمل کیا. اور الیوم اکملت لکم دینکم مولا علی کے حوالے کر دیا. اور اینڈ پر یزید، نمرود، شداد اور فرعون بن کر آیا. مسلمان، تمام مسلمان لے کر جتنے بھی خلیفہ ہیں ان کے اصحاب اولاد بھی یزید کی طرف چلا گیا. حسین نے اکیلا یہ دین بچ. کتنا احسان ہے. اس وقت بھی موقع اگر حق کی طرف آئے گا، کوئی کسی کو کچھ بھی بگاڑے، کافر اور یہ جو یہودی کچھ نہیں بگڑے گا. مگر جرأت کرنا. آپ نے دیکھا پچھلے ایک سال جب قاسم سلیمانی شہید ہو گیا، امریکہ نے حملہ کیا. ایران جب کھڑا ہوگا اس کو پسینہ نکل آئے. کیوں؟ یہ جو اس وقت مشتعل عالم سپریم کمانڈ سید علی خامنہ، اس کے پاس ایک بچہ آیا چھوٹا سا. اس نے اس سید علی خامنہ سے کہا، آیت اللہ صاحب، کہ امریکہ سب ورلڈ امریکہ کو ڈرتا، آپ کیوں نہیں ڈر؟ اس نے کہا بیٹا ہم اللہ سے ڈرتا. کہ خدا فرماتا مجھے ہم کسی طاقت سے نہیں، ہماری طاقت سب کچھ گڈ، ہمارے سامنے کوئی طاقت کچھ نہیں. سب سے طاقت ہے اللہ، اس کے رسول ہے. وہ خالی واحد ایران ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں. لیکن جب انسان کسی سے ڈرتا نہیں، اس کے پاس ضمیر زندہ. اس لیے حسین نے فرمایا دیکھو اگر کروڑوں عالم میں آپ کے ساتھ خدا، آپ یہاں بھی کامیاب. اس وقت بھی موقع ہے مسلمانوں کو، اگر وہ اکٹھے ہو جائے گا تو جب یہ قبلہ چلی جائے گی، اس کے بعد حملہ مدینے پر کعبہ پر ہوئی. اس وقت اگر مسلمان سست ہو جائے گا اور حسین کا راستہ پکڑنا، جان دینا اور بیت المقدس آزاد کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.